میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں کن کو دینا جائز ہے؟ بھیک مانگنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو پیشہ ور بھکاری۔ السلام علیکم۔ فقیروں کو، مانگنے والے بھکاریوں کو پیسے دینے چاہیے کہ نہیں، سنتے ہیں مختلف علماء کے بیان۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں کن کو دینا جائز ہے؟ بھیک مانگنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو پیشہ ور بھکاری، ان کا سمجھے پیشہ ہی یہ ہے، جس طرح ایک آدمی روٹی روزی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے، رزق حلال کا ایک ذریعہ اختیار کرتا ہے، تو اسی طرح بعض لوگوں نے یہ اپنا کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وقت تو بے وقت، ضرورت بے ضرورت ان کا پیشہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور ان سے مانگنا، تو پیشہ ور بھکاریوں کا سوال کرنا، مانگنا حرام ہے اور ان کو دینا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک۔ تو پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو یا عام رقم جو عام لوگ ان سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں، تو پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا، جیسے آج کل ظاہر یہ مہینہ ایسا ہے کہ مسلمان خیرات بہت کرتے ہیں اس مہینے میں۔ اب مسجد کے گیٹوں پر ایسی فیملی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہیں، گود میں بچہ ہے، مطلب بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، دل کی رحم جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے۔ کیا ایسے موقع پہ کیا کرے آدمی؟ یعنی تقسیم کیسے ہوگی کہ واقعی یہ مستحق ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ اب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کی بات صورتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ایک آدمی آپ کو جا بجا نظر آتا ہے، صحیح، اس کا چہرہ روزانہ ہی دروازے پہ کھڑا ہے، روزانہ ہی کبھی اس بس میں چڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کبھی فلاں اسٹاپ پہ کھڑا ہے، کبھی بازار میں گھوم رہا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ اس آدمی نے اپنا بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے۔ اور عام طور پہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کے انداز ہی جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی سمجھدار اس کو جج کر لیتا ہے کہ یہ ایک عام مانگنے والا نہیں ہے جس کو پہلی مرتبہ حاجت پڑی ہو، اور یہ تو پیشہ ور بھکاری لگتا ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی جب مانگے گا، اول اس کو شرم جھجک ہی اتنی ہوگی کہ اس سے مانگا نہیں جائے گا۔ صحیح بات۔ جو پہلی مرتبہ اگر جس کو حاجت پڑی ہے تو ممکن ہے اس سے سوال ہی نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کے انداز پورے نپے تلے جملے، اور وہ دعاؤں پہ دعائیں پورے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خیر تو اس کی خیر، تو یہ پورے نپے تلے جملوں کا انداز بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں مانگ رہا۔ صحیح بات ہے۔ اس کو ضرورت اس طرف مجبور کر کے نہیں لائی، بلکہ یہ پیشہ ور لگتا ہے۔ صحیح۔ تو جہاں انداز ایک ظن غالب اگر لگے کہ یہ پیشہ ور ہے تو اس کو نہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ پہلی مرتبہ اس کو ضرورت اور حاجت اس مقام پہ لے آئی کہ لوگوں کے آگے اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو ایسے مسلمان کو دے سکتے۔ اس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں، پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔